إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی عجیب اور غریب لاٹھی کے بارے میں جانیں گے جسے اسلام کے اتہاس میں جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے. اور یہ لاٹھی اتنے کمال کی تھی کہ بہت سارے عجیب و غریب واقعات اس لاٹھی کی وجہ سے وجود میں آئے. دوستو، آپ اس لاٹھی کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ ان واقعات کے بارے میں بھی جانیں گے جو اس لاٹھی کی وجہ سے وجود میں آئے. تو دوستو، یہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جسے عصائے موسیٰ کہتے ہیں. اس مقدس لاٹھی کا اتہاس بہت پرانا ہے. یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس لاٹھی کے سر پر 2 ٹہنیاں تھی جو رات میں چراغ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی. یہ لاٹھی جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس لاٹھی کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر اپنے ساتھ لائے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنتی لاٹھی جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی انبیاء کرام کو ایک کے بعد دوسرے کو ملتی رہی. یعنی ایک نبی نے اپنے وصال کے وقت دوسرے نبی کو دے دیا، دوسرے نبی نے اپنے وصال کے وقت تیسرے نبی کو دے دیا، یہاں تک کہ یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی جو قوم مدین کے نبی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے. اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرما دیا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور اس مقدس وادی میں پہنچے جسے طوا کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ہونے کی خوشخبری سنائی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا قرآن کریم نے اس کو اس طور پر بیان کیا ہے. ترجمہ ہے: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، یعنی لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں. حضرت علامہ عبد البرکات عبداللہ بن احمد نفسی الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے اس میں اور بھی کام ہے تو وہ یہ ہے: نمبر 1، اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے تھے. نمبر 2، اس لاٹھی سے بات چیت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دل بہلایا کرتے تھے. نمبر 3، دن میں وہ لاٹھی درخت بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتی تھی. نمبر 4، رات میں اس لاٹھی کی دونوں ٹہنیاں جس کے بارے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا وہ ٹہنیاں روشن ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشنی دیتی تھی. نمبر 5، اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمنوں کو، درندوں کو، سانپوں اور بچھوؤں کو مارتے تھے. نمبر 6، وہ لاٹھی کنواں سے پانی بھرتے وقت رسی بن جایا کرتی تھی اور اس کی دونوں ٹہنیاں ڈول بن جاتی تھی. نمبر 7، ضرورت کے وقت وہ لاٹھی درخت بن کر خواہش کے مطابق پھل دیتی تھی. نمبر 8، اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دی جاتی تو زمین سے پانی نکل پڑتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے یہ سارے کام لیا کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری یہ لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کے بارے میں نے ابھی نمبر بائی نمبر آپ کو بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے وہ سارے کام لیتے رہے جو میں نے ابھی بتایا. مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں فرعون کو ہدایت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو فرعون نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مقدس لاٹھی کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا وجود میں آنا شروع ہو گیا، یعنی اس مقدس لاٹھی کے ذریعے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات وجود میں آنے لگے، جن میں سے 3 معجزات یعنی 3 عجیب و غریب واقعات کا تذکرہ قرآن کریم نے بار بار فرمایا۔ نمبر 1، وہ عصا یعنی لاٹھی اژدہا بن گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی حکومت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کی بھیڑ میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کی بھیڑ اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئی، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو فوراً وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف فنکار مار کر دوڑنے لگی، اور پورا مجمع ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی جیت کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں مست ہو گئے، اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کی بھیڑ میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور بہت ہی خوفناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ اور واقعہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنے ہار کو مانتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دوسرا معجزہ عصا یعنی لاٹھی کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک فرعون کو یہ دعوت دیتے رہے کہ تم اس خدا کی پوجا کرو جس نے تمہیں اور پوری دنیا کو بنایا، تم اپنی پوجا لوگوں سے مت کراؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طرح طرح کے معجزات فرعون کو دکھاتے رہے، مگر اس کمبخت نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور اس کی سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کو اپنا خدا نہیں مانا تھا، اسی لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخنے لگے کہ اب تو ہم پھر سے فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کی موجیں ابل پڑی اور سب سڑکیں ختم ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا جس کا ترجمہ ہے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راستہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، تو جب یہ دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اس لاٹھی کا تیسرا واقعہ عصا
یعنی لاٹھی مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکالا تو ان کے بھائیوں نے غلام کہہ کر انہیں بیچ دیا۔ پھر یہ قافلے والے مصر میں لا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، یعنی مصر کے بادشاہ کا سب سے خاص وزیر۔ تو جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے جس کے بہت دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا گیا۔ تو اس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے جو خطرے تھے ان سب سے اطمینان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو اس کے قبضے سے آزاد کرائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کے بارڈر پر پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایک ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی ہمت ٹوٹ گئی اور جہاد سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس چٹیل میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوا آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوا بھنی ہوئی بٹیرے تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی کو مار دیا تو اس وقت پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو لاٹھی اور پتھر کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ قرآن کریم میں اس معجزے کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے کئی ٹاپک کے ساتھ بار بار بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔